بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے چینل سیاہ سٹوریز میں خوش آمدید۔ آج ہم میرے ہم نشین ناول کی قسط نمبر 29 پڑھیں گے۔ میری بڑی بیٹی نے کیا کیا ہے جو تم اتنا اونچا اونچا بول رہی ہو؟ عفت بیگم کا جلال ختم نہیں ہو رہا تھا۔ بات ہی ایسی تھی کہ کوئی ماں بھلا کیسے برداشت کر سکتی تھی کہ اس کی بیٹیوں کے بارے میں غلط کہا جائے۔ واہ عفت واہ، تمہیں کچھ پتہ بھی نہیں۔ تمہاری بڑی بیٹی نے پہلے تو اپنے گھر کو گھر سمجھا ہی نہیں۔ شمیم زندہ تھی تو تھوڑا سا اسے کچھ خیال تھا، مگر اس کے جانے کے بعد اس کے تو تیور ہی بدل گئے ہیں۔ کسی سے سیدھے منہ بات ہی نہیں کرتی، وہاں اس گھر میں جانے کو دل ہی نہیں کرتا۔ اور پھر میرے سجاول کا کیا قصور تھا جو اپنے گھر میں ہی پرایا بن کے بیٹھا رہا؟ بہت معصوم ہے وہ، کسی کو کچھ نہیں کہتا، مگر تمہاری بیٹی کے اذیت بھرے جملوں اور رویوں نے اسے اس گھر سے نکلنے پر مجبور کیا۔ پھر اس کے بعد یہاں تک بھی خاموشی اختیار نہیں کی۔ اپنی چھوٹی بہن کو صرف اس وجہ سے یونیورسٹی میں داخل کروایا کہ وہ سجاول کو وہاں ذلیل و رسوا کرے، مگر کب تک؟ خدا کی لاٹھی بے آواز ہے، تمہاری وہی بیٹی خود یونیورسٹی میں ذلیل و رسوا ہو کر رہ گئی ہے، کسی کو منہ دکھانے کے قابل ہی نہیں رہی۔ خالدہ بیگم کا بھی غصہ عروج پر تھا۔ بس کر دو خالدہ، بس کر دو، مجھ میں اور مزید سننے کی سکت نہیں۔ عفت بیگم صدمے سے ڈھہ چکی تھی، ان کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے تھے۔ غضب تو اس وقت ہو چکا تھا جب عامر صاحب نے گھر میں داخل ہوتے وقت خالدہ بیگم کی ساری باتیں سن لی تھی۔ ایک غیرت مند باپ کیسے گوارا کرتا کہ اس کے در پر آ کر کوئی اس کی عزت اچھالے اور اس کے منہ پر کالک ملے؟ اس نے تو اپنی بیٹیوں کو حرام کا لقمہ بھی نہیں کھلایا تھا، تو پھر وہ یہ سب کیسے برداشت کر لیتا؟ صدمے سے وہ بھی زمین پر گر چکے تھے۔ نیلا چیختی ہوئی بھاگتی ہوئی آئی تھی اپنے ابو کو سہارا دینے کے لیے، مگر وہ اس کے پہنچنے سے پہلے ہی زمین پر گر کر بے ہوش ہو چکے تھے۔ خالدہ بیگم نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو عامر صاحب کو بے ہوشی کی حالت میں پایا۔ عفت بیگم بھی کرا رہی تھی، نیلا انہیں روتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ وہ اتنی زور سے چیخ مارتی ہوئی بیڈ سے اٹھ بیٹھی تھی، وہ زور زور سے ہانپ رہی تھی۔ وقاص اس کی چیخ سن کر بھاگتے ہوئے آیا تھا۔ کیا ہو گیا ہے نبیتا، تمہیں ڈر گئی ہو کیا؟ وقاص اسے سنبھالتے ہوئے بولا۔ وہ وقاص، امی ابو ان کی طبیعت ٹھیک نہیں، مجھے ان کے پاس لے چلو، وہ روتے ہوئے بول رہی تھی۔ لگتا ہے تم نے کوئی برا خواب دیکھا ہے، لو یہ پانی پیو۔ وقاص نے پانی کا گلاس اس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔ اس نے غٹا-غٹ پانی پی لیا۔ بس وقاص، مجھے ابھی اور اسی وقت امی کے گھر لے چلو، میں دیکھنا چاہتی ہوں کہ امی ابو خیرت سے ہیں۔ وہ گھبرائے ہوئے انداز میں بولی۔ اچھا بابا چلتے ہیں، تھوڑا سا فریش تو ہو لینے دو۔ جیسے ہی دفتر سے آیا تمہیں سوتے ہوئے پایا، میں سمجھا کہ گھر کے کام کر کے بہت تھک چکی ہوگی، اس لیے سو گئی۔ ابھی فریش ہونے جا ہی رہا تھا کہ تمہاری چیخ سن کر واپس آ گیا۔ لو یہ محترمہ کا موبائل بھی نیچے گرا پڑا ہے۔ وقاص کی نظر جیسے ہی اس کے موبائل پر پڑی، اس نے موبائل اٹھا کر نبیتا کے ہاتھ میں دیا۔ آگے کیا ہوا یہ جاننے کے لیے اگلی قسط کا انتظار کریں۔